الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ کے لیے آج سے ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے قرآنی واقعات۔ بڑے ہی انوکھے واقعات ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔ قرآنی واقعات ہیں، توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج ایک ایسے عجیب و غریب صندوق کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا باکس، ایک ایسا صندوق کہ جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے۔ اس باکس کو، اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اس تابوت میں ایسا کیا تھا، آئیے سنیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں تو اپنے دوست احباب بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر ساتھ لے کر دیکھیں تاکہ قرآن کے نور سے ہم سب کو جلا ملے۔ جس شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یا کے بعد دیگر آپ کے اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کے اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھا کرتے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ جب بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ وفتح قریب کہ بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جاتی۔ جی ہاں، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول و مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبت اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کی نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں نے معاصی و طغیانی اور سرکشی و عصیانی کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جبار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں جھنجھوڑے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر فرما دیے جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے، ہم طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ حاضرین، آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ اتنا مقدس، اتنا افضل فضیلت والا صندوق ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے۔ کیا اس صندوق میں کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔
اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات شریف، کچھ تختیاں، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے احلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس صندوق، اس باکس تابوت سکینہ کا کس طرح اور کہاں ذکر فرمایا ہے؟ چنانچہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ہمیں اس سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ناظرین، آپ نے قرآن کی تلاوت سنی اور یہ مبارک واقعہ بھی سنا کہ اب آئیے اس مبارک واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی تبرکات کی خداوند قدوس کی بارگاہ میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کے بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صندوق اس قدر مقبول اور مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمیع علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں پہنچا دیا، اور خداوند نے اس قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فيه سكينة من ربكم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ان پر ضرور رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکاتوں سے مومنوں کے سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ دوسرے بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کہ ان قبروں پر رحمتوں، برکتوں، سکینہ، اطمینان کیا نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ، رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا، ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلادھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا۔ جو دریا میں غوطہ لگائے گا، ضرور اس کا بدن پانی سے اترے گا، اس کا بدن پانی سے تر ہوگا۔ جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا، ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے، تو ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔
جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے اور دین و دنیا کی بلایاں حاصل ہوں گی۔ تیسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے تو ضرور قہر و قہار اور غصب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی۔ اس پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اس لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجے قہر سے نجات پالے۔ چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کے جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ پانچ بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہو جائیں گے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کی نافرمان ہو گئے اور قسم کے بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کے جرموں کی نحوست انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا لے گئے اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گیا۔ ناظرین، قصہ سنائے قرآن کا، انشاءاللہ عز و جل اگلی بار ایک اور واقعہ، ایک اور قصہ قرآن کا لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اسی طرح کی قرآنی واقعات دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل نور اسلام کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔